تو بھارت اب تک پہلگام حملے کے مجرموں کو دنیا کے سامنے کیوں نہیں لے کے آ پایا؟ کہنے کو وہ چند لوگ تھے، کیا ان کی فورسز یا کیا ان کی جو آرمی تھی وہ اس حد تک ناکام ہے؟ دیکھیں بات ہے، جب آپ کی نیت، ان کی نیت ہی لڑائی کرنے کی تھی، ان کی نیت ہی پاکستان کو دبانے کی تھی، ان کی نیت ہی الزامات لگانے کی تھی، تو انہوں نے ایویڈنس کیوں لے کے آنا تھا اور کہاں سے لانا تھا؟ خود کر کے بھی، یہ تو آپ پرانی ہسٹری پڑھیں، لوگ اپنی اقتدار کی خاطر بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں، بڑے بڑے قتل کرتے ہیں. تو بیسکلی ہی از اسٹرائیونگ فار ہز اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ کو قائم رکھنا چاہتا ہے، جو ہی ہیز لاسٹ بیڈلی. ہم نے سننے میں آیا کہ آگے الیکشنز آ رہے ہیں، تو مے بی یہ شاید پروپوگیٹ اس وجہ سے کیا ہو مودی نے. نہیں، وہ دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے. آپ مجھے بتائیں، چلیں جی لیٹ سے 26 لوگ مارے گئے، شہید ہو گئے، جو ہو گئے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کا حل یہ تھا جو اس نے جس انداز سے آگے بڑھا؟ اس کا حل تو اگر تھا، جینونلی تھا، تو اس کا چاہیے تھا کہ مل بیٹھتا، ٹیبل پہ لاتا. ایک سینئر آدمی ہے، تیسری دفعہ پرائم منسٹر بن گیا، پالیٹکس میں چلا آ رہا ہے، عمر رسیدہ آدمی ہے. شوڈ ہیو گون فار ایک اچھا حل ڈھونڈنا چاہیے تھا، لیکن اس نے حل نہیں ڈھونڈا. اس نے بہانے بنائے، اپنی قوم کو تیار کرنے کی کوشش کی، اور اس کو غلط فہمی تھی. قوم اس کے ساتھ اب اس لڑائی کے لیے تیار نہیں تھی. یہ واضح ہے کہ قوم تیار نہیں، اس کے ساتھ نہیں تیار تھی. اگر یہ آگے بڑھتے، یہ کسی جگہ سے بھی نیچرلی، جب آپ جنگ شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں نا، جنگ تو صرف میزائلس پہ تو نہیں رہ جاتی نا. جنگ تو آپ گراؤنڈ فورسز موو کرتے ہیں، ڈویژن موو کرتے ہیں. تو جب وہ موو کرتے اور پھر پاکستان آرمی نے کاؤنٹر آفینسو لانچ کرنا تھا، تو آپ دیکھتے کہ پاکستان کو ان کی قوم کس طریقے سے ویلکم کر رہی ہوتی، بیکاز دے آر ناٹ کنونسڈ اینڈ ہی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ. یہ چند لوگ اگر اس کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، دیٹ ڈزنٹ مین کہ انڈینز اب اس کے ساتھ ہیں. وہ بھی پیس لونگ ہیں، وہ لوگ بھی چاہتے ہیں امن ہو، وہ لوگ بھی چاہتے ہیں ہماری غربت ختم ہو. اور دس از واٹ پاکستان وانٹس، دس از واٹ وی وانٹ. اس سارے قصے میں جو ہے انہوں نے پاکستان کو بڑا ورگلایا شروع میں، کہ ہم انہوں نے اٹیکس کیے، ڈفرینٹ وہ کیا کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے اس طرف آئے کہ جنگ ہو. اینی ہاؤ، جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو فوجی اثاثوں نے میدان جنگ میں جو ہے وہ کس طرح کا کردار ادا کیا؟ کیونکہ ہماری عوام جو ہے اکثر آپ کو پتہ ہے سیاست کی طرف بھی جاتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو 80% کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ہماری فوج کھا جاتی ہے، یہ کرتی ہے. تو آپ اس چیز کو تھوڑا سا کلیئر کریں نا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، اگر ہمارے پاس $10 بلین کا ڈیفینس بجٹ ہے، تو ان کا 86 بلین کا ڈیفینس بجٹ ہے. سو پہلی چیز تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز میرا خیال ہے، قوم کو اب کوئی شک نہیں رہ گیا، ایک اسٹرانگ آرمی ہی ان کو عزت دلا سکتی ہے. ایسے ہی بات، تحفظ دلا سکتی ہے. تو الحمدللہ وی ہیو پروون اٹ اور وی ول کنٹینیو. اور پاکستان آرمی جیسی آرمی آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گی. ہم لوگ تو مڈل کلاس سے آتے ہیں، وی آر دی سمپل پیپل. ہم تو ایک جنگ لڑنے کے اس سے آتے ہیں. میں خود 1971 وار، میں بالکل اسی طرف آنے لگی تھی کہ آپ کا بھی ماشاءاللہ سے ایک عرصہ دراز جو ہے فوج کے ساتھ گزرا ہے. تو آپ سے میرا یہی سوال جو تھا، جو میں کرنے جا رہی تھی، کہ پاکستان اور انڈیا کی جو فوج کے درمیان آپ نے کیا ڈفرینس فیل کیا؟ کیا مورال ہے ان کے پاکستانی فوج اور انڈین فوج کو لے کے؟ اور اگر جوانوں کے جذبے کی بھی بات کی جائے، کیونکہ آپ نے تو ان کو ایگزامن کیا ہے، تو what do you think about it؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے، مذہب کو بھی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. جب تک کاز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس وقت تک آپ کی عوام، آپ کی فوج آپ کا ساتھ نہیں دے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں بہت بڑا جو ایک ایلیمنٹ تھا، ٹھیک ہے، انڈیا وانٹڈ وار، ٹھیک ہے، پاکستان نیور وانٹڈ وار. ایگزیکٹلی. سو یہ ہمارے جوانوں کو بھی پتا تھا، ہمارے سپاہیوں کو پتا تھا، ہمارے ینگ آفیسرز کو پتا تھا، ہمارے سب کو پتا تھا، اینڈ پوری قوم کو پتا تھا کہ ہم جنگ لڑنے نہیں جا رہے. لیکن جب انہوں نے ہم پر حملے کرنے شروع کر دیے، اب یہ تو آغاز تھا، اس کے بعد پھر گراؤنڈ فورسز آتی ہیں. تو اس لیے ہمارا جذبہ، ہمارے ہر سپاہی کا جذبہ بہت اسٹرانگ تھا. ٹھیک ہے. اور آپ جو 1971 آپ جو یونائٹڈ نیشنز کا آپ کا تھا، آپ نے بھی ان کو قریب سے ایگزامن کیا؟ کیسے یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ 1971 میں تو میں نے آرمی جوائن کی. ٹھیک ہے. 97 اور کیوں جوائن کی تھی؟ جنگ ہوگی. میں نسل در نسل فوجی ہوں. مائی گرینڈ فادر، مائی فادر، میں، اور ہم سارے انفینٹری سے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ قوم کے لیے اپنی جان ہمیشہ حاضر کی.
یہ جو میرا یونائٹڈ نیشن والا ایکسپیرینس ہے دیٹ از 1994-95 صومالیہ میں ایک مشن تھا یونوسوم 2 جس میں الحمدللہ آئی واز پوسٹڈ ایز آفس پلانر آف یونائٹڈ نیشن دی فورس ہیڈ کوارٹر. سو میری کی اپائنٹمنٹ تھی, اس پہ مجھے بھیجا, میں اس پہ گیا, اس میں نے کام کیا, دن رات کام کیا. الحمدللہ فائنلی میرا اتنی عزت بنی, اور میں اپنے پاکستان کے لیے عزت کر رہا تھا, میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا تھا. اگر میری عزت ہوتی ہے تو پاکستان کی عزت ہوتی ہے. اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو پروو کہ ہم پاکستانی آفیسرز آر سیکنڈ ٹو نن, اور آئی واز گریڈڈ بیسٹ ہاؤس پلانر. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ ذکر اب کرنا ضروری سمجھوں گا کہ میں نے اتنا کام کیا کہ اب جو ہمارا تھا انڈر سیکرٹری جنرل کوفی عنان, ایک وہ اسٹیج آ گئی تھی جب آپریشنل پلان میں پریزنٹ کرتا تھا ایز ہاؤس پلانر, تو میں پوچھتا تھا اینی کوشچن, ہی یوزڈ ٹو سے وین کرنل جاوید پریزنٹس دی پلان دیر کین بی نو کوشچن. ہی ہیڈ سو مچ آف فیتھ. اور فائنلی جب یہ آپریشن وائنڈ اپ ہوا تو دے ہیڈ ٹو بی اے UN لیزن آفیسر ود جنرل اینتھنی زینی, جو امریکن جنرل تھا جس نے ریٹریٹ کرانا تھا, اور وہ لیٹر آن 4 اسٹار جنرل بنا ان کا. تو 2 نام گئے اپنا کوفی عنان کے بعد, ایک میرا گیا اور ایک انڈین آفیسر کا گیا. آئی وانٹ لائک ٹو نیم ہم. اور جب دونوں نام گئے تو اس نے کہا جاوید مجتبیٰ, اینڈ دیٹ انڈین آفیسر بیکیم انڈین آرمی چیف. تو ہم نے اس کو وہاں پہ بیٹ کیا اپنی پروفیشنلزم سے. ہم لوگ پروفیشنل ہیں, ہم لوگ کمپٹنٹ لوگ ہیں الحمدللہ, اور ہم کبھی بھی جنگ ہار نہیں سکتے. پاکستان آرمی میں پروفیشنلزم بہت زیادہ پائی جاتی ہے, اور الحمدللہ اب یہ جو سارا سینیریو گزرا الحمدللہ پاکستان آرمی کی بہت ہر جگہ واہ واہ, اور یہ ایون انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو اس طرح. اچھا, میڈیا کا کیا کردار ہے پاکستان کے حوالے سے بھی؟ آپ نے پاکستان کی میڈیا کو بھی مانیٹر کیا ہوگا, ایز ویل جو ہے انڈین میڈیا کو بھی مانیٹر کیا ہوگا, تو میڈیا کا کیا کردار رہا اس ساری صورتحال کو لے کے؟ اس میں دیکھیں جی, میں تو کریڈٹ دوں گا DGISPR کو. ٹھیک ہے, ہی ہینڈلڈ اٹ ویری نائسلی. ایگزیکٹلی, ہی ہینڈلڈ اٹ ویری نائسلی. اور انہوں نے سچ بولا, سچی باتیں بتائیں, جو تھا ایکسیپٹ کیا, ہر چیز کلیئر بتائی. انڈیا کے اندر ہر چیز جھوٹ تھی, اور انڈیا کا میڈیا اس جھوٹ کو سپورٹ کر رہا تھا, فیبریکیٹ کر رہا تھا. انہیں پتہ تھا یہ جھوٹ ہے. سو میڈیا کو بھی ظاہر ہے میں تو بہت شاباش دوں گا, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک دیم آلسو, اور آئی ووڈ لائک کہ ہمارا میڈیا اسی طریقے سے آنیسٹلی چلتا رہے تو یہ پاکستان بن جائے. چلیں, اس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہے انڈین میڈیا سے. نہیں, اس سے تو بہت بہتر ہے, اور ہمیں اور بہتر کریں گے ان کا انشاءاللہ. وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے مطلب, آپ کو پتہ ہے کہ زہر آلودہ الفاظ کا چناؤ کیا اور پاکستان کے خلاف طرح طرح کی بات کی. تو میرا خیال ہے کہ ہماری کنٹری میں نا کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, ہمارے میڈیا پرسنس کبھی بھی اس طریقے سے اتنا برا نہیں بول سکتے. تو ان لوگوں کی زبان میں میرا خیال ہے پیدا ہوتے ہی زہر رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت زہر ہی اگلتے رہتے ہیں. That is sad. That is very sad.